إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. محترم حاضرین جمعہ اور میرے اسلامی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین میری ماں و بہنوں، میرے بھائیوں، موضوع ہے، ٹاپک ہے موت اور اس کی سختیاں. میرے بھائیوں، موت ہر جاندار کے لیے کتنا خطرناک اور کیسا بھیانک لفظ ہے. موت سے ہر شخص بھاگتا ہے. موت کو اپنے قریب آنا بالکل بھی کوئی بھی شخص پسند نہیں کرتا ہے، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی موت ہر ایک کے پاس آتی ہے. کبھی دبے پاؤں آتی ہے، کبھی اعلان کرتے ہوئے آتی ہے، تو کبھی اچانک سے موت آ کر کے پکڑ لیتی ہے. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے. موت سے کوئی بچ نہیں سکتا. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. مرد ہو چاہے عورت، امیر ہو یا غریب، آقا ہو یا غلام، چاہے شاندار سے شاندار محلوں میں زندگی گزارنے والے ہو یا پھر جھوپڑی میں زندگی گزارنے والے ہو، موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ جمعہ کے اندر فرماتا ہے
قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ لوگوں جس موت سے تم بھاگتے ہو وہ تمہیں آ پکڑے گی، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر پوشیدہ ہر چیزوں کو جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون، جو ساری چیزوں کو جاننے والا ہے، اور پھر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا کچا چٹھا کھول کر کے گلے کے اندر لٹکا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ تو موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ اور یہ دنیا کے اندر میرے بھائی یہ واحد چیز ہے جس کا کوئی آج تک انکار ہی نہیں کر سکا۔ ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی دھرم کے ماننے والے ہو، جس کا آج تک کوئی انکار ہی نہیں کر سکا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اس دنیا کے اندر جو قیامت کا انکار کر دیا، جو آخرت کا انکار کر دیا، جو عذاب قبر کا انکار کر دیا، جو جنت کا انکار کر دیا، جو جہنم کا انکار کر دیا، جو نبیوں کا انکار کر دیا، جو رسولوں کا انکار کر دیا، مگر موت آج تک اس چیز کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو سورہ نساء کے اندر فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، او لوگو تم جہاں کہیں بھی رہو موت تمہیں آ کر کے پکڑے گی، موت تمہیں آ کر کے دبوچے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں بھی کیوں نہ بند ہو موت تمہیں آ کر کے پکڑے گی، اگرچہ تم ماں کے پیٹ کے اندر بھی رہو اگر وہاں پر بھی موت لکھی ہوگی تو وہاں پر بھی موت آ کر کے رہے گی، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ اسی لیے کیا ہی کسی شاعر نے خوب کہا ہے، موت سے کس کو رشتگاری ہے، موت سے کس کو رشتگاری ہے، آج نہیں تو کل ہماری باری ہے، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں یہ دنیا چھوڑ کر کے ہر کسی کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کے اندر فرماتا ہے، بڑی مشہور آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، او لوگو موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے، ہر جان کو بے جان ہونا ہے، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثروا ذکر ھذا من لذات الموت، ترمذی کے صحیح روایت ہے، او لوگو لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ تم جہاں کہیں بھی رہو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ اگر تم زنا کرنے کے لیے جا رہے ہو موت کو یاد کر لو کہ اگر زنا کرتے کرتے وقت اسی حالت میں اللہ نہ کرے موت ہو جائے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم کیا جواب دیں گے۔ اگر آپ چوری کرنے کے لیے جا رہے ہیں موت کو یاد کر لو، اگر اسی حالت میں اللہ نہ کرے چوری کرتے کرتے موت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کے ہم کیا جواب دیں گے۔ اگر آپ غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہو موت کو یاد کر لو، اللہ نہ کرے اگر غلط کام کرتے کرتے اسی وقت موت ہو جائے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہم کیا جواب دیں گے۔ اور انسان اس دنیا کے اندر جس حال میں بھی مرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اسی حالت میں اٹھایا جائے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان العبد یبعث علی ما کان یموت علیہ، او لوگوں دنیا کے اندر انسان جس حال میں بھی مرے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ایک انسان موبائل کا زمانہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، رات کے تنہائی میں بند کمرے میں کوئی دیکھ نہیں رہا ہو، اگر اس وقت وہ گندی فلمیں دیکھ رہا ہو، اگر اس وقت وہ سیریل دیکھ رہا ہو، اگر اس وقت وہ گانے سانگز وغیرہ سن رہا ہو، ایئر فون سے لگایا ہوا ہو، اور اللہ نہ کرے اسی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ ایک انسان ہے جو نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اگر نماز کی حالت میں اس کی موت ہو جائے تو وہ کتنا خوش نصیب شخص ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ بندہ اس دنیا کے اندر جس حال میں بھی مرے گا کل قیامت کے دن اسی حالت میں اللہ تعالیٰ کے اٹھایا جائے گا۔ تو انسان کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے
کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور یہاں پہ میں ایک اور چیز کہہ دینا چاہتا ہوں، آج بہت سارے لوگ موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ موت کو یاد کرنا اور موت کی تمنا کرنا دونوں میں فرق ہے میرے بھائی۔ موت کی تمنا کرنے کا مطلب یہ ہے انسان آج گھریلو معاملات سے پریشان حال ہو کر کے انسان یہ کہنے لگتا ہے کہ یا اللہ میں مر جاتا تو اچھا ہوتا۔ تو میرے بھائی یاد رکھیے یہ حرام ہے۔ موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہونا چاہیے کہ اگر اسی وقت میری موت ہو جائے گی تو ہم اللہ کے یہاں کیا جواب دیں گے؟ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ مرنا کیوں؟ آگے اللہ جواب دیتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، میرے بندو تاکہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیا تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کیا بے ایمانی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کیا انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا۔ جو کچھ آپ اللہ تعالیٰ کیا لے کر کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ تمام کی تمام چیزیں منہ کے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ زلزال کے اندر فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ میرے بندو تم دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اسے دیکھ لو گے، اور اگر تم دنیا کے اندر ذرہ برابر بھی گناہ کیے ہوں گے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اسے تم دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ کے انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ کے بے ایمانی نہیں کی جائے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اور کامیاب ہو گیا۔ آج دنیا کے اندر ہم کامیاب کسے سمجھتے ہیں؟ پیسہ ہے، دولت ہے تو انسان کامیاب ہے، جائیداد ہے، پراپرٹی ہے، کاروبار ہے، گھر ہے تو انسان کامیاب ہے۔ اللہ کامیاب کسے کہہ رہا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، پس جو شخص جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فَقَدْ فَازَ، حقیقت میں وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور لوگوں یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ آج جس دنیا کے فریب میں آ کر لوگ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ہیں، اس دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا کی نظر اللہ تعالیٰ کی نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ تو کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو مرنا ہے میرے بھائی، یہاں پہ کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، کسی کو بقا نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے، سورہ رحمان کی آیت ہے کل من علیہا فان، اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے سب فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات جو عظمت اور احسان والی ہے وہ باقی رہ جائے گی۔ اس دنیا کے اندر کسی کو چھٹکارا نہیں، اور اگر اس دنیا کے اندر کسی کو چھٹکارا ہوتا، اگر اس دنیا کے اندر کسی کو موت نہیں آتی، کوئی موت سے بچ سکتا تھا تو وہ ہمارے آخری نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے۔ لیکن اللہ کے نبی بھی یہ دنیا چھوڑ کر کے جا چکے ہیں، اور جب اللہ کے نبی کی وفات ہوتی ہے، اللہ کے نبی یہ دنیا چھوڑ کر کے جاتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ او لوگوں، جو کوئی بھی شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا چھوڑ کر کے جا چکے ہیں، میں اس کی گردنیں اڑا دوں گا۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمت سے کام لیتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 کے اندر اللہ فرماتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔
اور لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر آئے، بہت سے اللہ کے رسول آئے، لیکن وہ سب یہ دنیا چھوڑ کر کے جا چکے ہیں۔ اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے جائے یا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائے، یہ دنیا چھوڑ کر کے چلے جائے، کیا تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ اور سن لو، جو کوئی بھی شخص الٹے پاؤں پھر جائے گا، اسلام کو چھوڑ دے گا، مرتد ہو جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو نیک لوگوں کو، اچھے لوگوں کو بہترین بدلہ دیتا ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت کریمہ سنتے ہیں تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگا کہ یہ آیت کریمہ ابھی ابھی نازل ہوئی ہے، یہ آیت کریمہ ابھی اتری ہے۔ تو یہاں پہ کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، کسی کو بقا نہیں ہے میرے بھائی۔ لیکن آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میری پیاری ماں و بہنوں، آج ہم اور آپ کو پتا ہے کہ یہ دنیا ایک نہ ایک دن چھوڑ کر کے جانا ہے، لیکن اس کے باوجود آج لوگ دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، آج لوگ دنیا کمانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی میں بارہا کہتا ہوں کہ دنیا کمانا غلط بات نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کو بھلا دینا، نمازوں کو ترک کر دینا، روزوں کو جان بوجھ کر کے یوں ہی چھوڑ دینا، یہ سب غلط بات ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ اب دنیا کمائے، شوق سے کمائے، دنیا کمانا غلط بات نہیں ہے، لیکن دنیا کے ساتھ ساتھ پہلا جو ٹارگٹ آپ کو ہونا چاہیے وہ آخرت کے لیے تیاری میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے سورہ لقمان کے اندر فرماتا ہے کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت، ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی، کس وقت آئے گی، یہ کسی کو نہیں معلوم، یہ کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، یہ کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادر رحم میں کیا ہے، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ ڈاکٹر تو مشین کے ذریعہ یہ ضرور کہہ سکتا ہے کہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا، وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ لڑکا آگے چل کے اچھا بنے گا، یہ لڑکا آگے چل کے کیا کمائے گا، یہ لڑکا آگے چل کے کیا کرے گا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، مادر رحم میں کیا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، انسان کل کیا کمائے گا، انسان کل کیا کھائے گا، کسی کو نہیں پتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور انسان کی موت کب ہوگی، کس حالت میں ہوگی، کہاں ہوگی، کب ہوگی، کسی کو نہیں معلوم سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو 5 چیزیں ایسی ہے جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ اس دنیا کے اندر کوئی نہیں جانتا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے میرے بھائی موت۔ موت کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، انسان کب مرے گا، کہاں مرے گا، کس حالت میں مرے گا، یہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ آخرت کی تیاری کرے، انسان کو چاہیے کہ وہ قیامت کی تیاری کرے، انسان کو چاہیے کہ وہ نمازوں کی پابندی کرے، انسان کو چاہیے کہ اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے 30 روزے پورے رکھنے کی کوشش کرے اور ساتھ میں تراویحاں بھی پڑھنے کی کوشش کرے میرے بھائی۔ تو یہ دنیا ہر کسی کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ اب جس وقت انسان پر موت آتی ہے، جس وقت انسان یہ دنیا چھوڑ کر کے جب جاتا ہے تو وہ لمحہ کیسا ہوتا ہے۔ موت کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر 4 جگہ ذکر کیا ہے۔ نمبر 1 اللہ سورہ قاف کے اندر فرماتا ہے وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی سختی حق کے ساتھ آ چکی۔
नंबर 2 सूरह अनाम के अंदर अल्लाह फरमाता है वलौ तरा इज़ ज़ालिमून फी गमरातिल मौत, और अगर आप उस वक्त देखें जबकि ये जालिम लोग मौत की सख्तियों में होंगे। नंबर 3 सूरह वाक़िया के अंदर अल्लाह फरमाता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, बस जब रूह नरखरे तक पहुंच जाएगी। नंबर 4 सूरह क़यामा के अंदर अल्लाह फरमाता है कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी, हरगिज़ नहीं बस जब रूह हसली तक पहुंच जाएगी। मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, जिस वक्त इंसान पर मौत आती है वो लम्हा आसान नहीं बल्कि इंतहाई मुश्किल और जिंदगी का सबसे सख्त लम्हा होता है। इसीलिए जब इंसान मरता है, इंसान के ऊपर जब मौत आती है तो रूह जो कब्ज किया जाता है, रूह जो निकाली जाती है, वो सबसे पहले पैर से लेकर के घुटने तक निकाली जाती है। उसके बाद फिर घुटने से लेकर के कमर तक फिर इधर का काम करना बंद हो जाता है। फिर कमर से लेकर के सीने तक आती है तो फिर इधर का काम करना बंद हो जाता है। फिर सीने से लेकर के हलक तक आती है और हलक के जरिया मुंह से निकलती है। इसलिए अगर आप किसी को देखे होंगे जब इस दुनिया के अंदर वो मरता है तो उसकी आंख फटी के फटी रह जाती है, वो मौत को पीछा करते रहती है, उसकी आंख फटी के फटी रह जाती है। मेरे प्यारे साथियों, जिस वक्त इंसान पर मौत आती है वो जिंदगी का सबसे सख्त लम्हा होता है, वो जिंदगी का सबसे सख्त खतरनाक लम्हा होता है। इसकी सबसे बड़ी दलील हमारे नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत। सही बुखारी की रिवायत है, हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती है कि अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फौत हुए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये दुनिया छोड़ करके जाने लगे तो आपके सामने पानी से भरा हुआ एक प्याला रखा हुआ था। आप पानी में अपने हाथ दाखिल करते और अपने चेहरे पर फेरते हुए फरमाते ला इलाहा इल्लल्लाहु इन्ना लिल मौति लसकरात, अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूदे बरक नहीं है, यकीनन मौत की सख्तियां होती है। फिर आपने अपने हाथों को ऊपर उठाया और फरमाने लगे फिर रफीक़िल आला, यहां तक कि आपकी रूह कब्ज कर ली गई। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी ये दुनिया छोड़ करके जा चुके हैं, अल्लाह के नबी की वफात हो जाती है। मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, अगर पैगंबरों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौत की सख्तियों का एहसास हो रहा था, जरा सोचिए तो सही कि मौत के वक्त मेरी और आपकी क्या हालत होगी। वो नबी ये पाक जो कभी किसी को मारा नहीं करते थे, उसे मौत की सख्तियों का एहसास हो रहा था। आज हम और आप अगर हमें कोई बुरा भला कह दे तो हम फौरन मारने लगते हैं। जरा सोचिए तो सही कि मौत के वक्त मेरी और आपकी क्या हालत होगी। अरे वो नबी ये पाक जब कोई अल्लाह के नबी को सताते थे तो अल्लाह के नबी माफ कर दिया करते थे। आज अगर हमें कोई सता दे, आज अगर हमें कोई अपनी जुबान से उल्टी सीधी बातें कह दे तो हम फौरन बदला लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। जरा सोचिए तो सही कि मौत के वक्त मेरी और आपकी क्या हालत होगी। अरे वो नबी ये पाक जो नमाजें तो छोड़िए, जो तहज्जुद की नमाजें 12-12 बजे 1-1 बजे रात उठ करके पढ़ा करते थे, आज हम और आप नमाजों से गाफिल हैं। मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों, जरा सोचिए तो सही कि मौत के वक्त मेरी और आपकी क्या हालत होगी। अरे वो नबी ये पाक जो एक दिन में 100 मरतबा से ज्यादा तौबा व इस्तिग़फ़ार क्या करते थे, आज हम और आप गुनाहों में लथपथ है, लेकिन हमें कभी तौफीक नहीं होती है कि हम कम से कम दिन में 1 मरतबा ही तौबा व इस्तिग़फ़ार कर ले। जरा सोचिए तो सही कि मौत के वक्त मेरी और आपकी क्या हालत होगी। अरे वो नबी ये पाक जो ताइफ से जख्मी होकर के लौट रहे थे, ताइफ वालों ने इस कदर मारा, अल्लाह के नबी को लहूलुआब कर दिया। अल्लाह के नबी एक दरख्त के नीचे बैठते हैं और बैठ जाने के बाद अल्लाह के नबी दुआ करते हैं और उस दुआ के अंदर ऐसा लगता है कि अल्लाह के नबी अपना कलेजा बाहर निकाल करके रख देते हैं। अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, अल्लाह के नबी दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अश्कू इलैका ज़ुफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत
हिलत हवानी अलन्नास। ए अल्लाह आज ये तेरा नबी अकेलापन महसूस कर रहा है। ए अल्लाह आज ये तेरा नबी इसकी कोई तदबीर काम नहीं कर रहा है। ए अल्लाह आज ये तेरा नबी लोगों की नजर में हकीर बन चुका है। या अरहमुर राहिमीन अंत रब्बुल मुस्तज़ाफीन अंत मुंतकिलनी इला बईदिन यतजहुलनी अम इला अदुविन मन लम तहु अमरी। ए अल्लाह तू मुझे किन लोगों के हवाले कर रहा है। ए अल्लाह ये तुझे नहीं समझेंगे। ए अल्लाह ये मेरा मकाम व मर्तबा नहीं समझेंगे। ये तो मेरा दुश्मन बन बैठा है। इन्होंने तो मेरे ऊपर पत्थरों की बारिश नाजिल की है। इन्होंने तो मुझे मार मार करके लहूलुहाब कर दिया। इन्होंने तो मुझे मार मार करके जख्मी कर दिया। इन्होंने तो मुझे मार मार करके खून मेरे ऊपर खून बहा दिया। ए अल्लाह तू मुझे किन लोगों के हवाले कर रहा है। ये तेरा मकाम व मर्तबा नहीं समझेंगे। ये मुझे नहीं समझेंगे। लेकिन ए अल्लाह व इल्लम यकुन बिका अलैया गदबन फला उबानी। ए अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे कोई परवाह नहीं है। अऊज़ु बिनूरि वजहिकल लज़ी अशरक़तिद दुलुमात वस्अलुहा अमरद दुनिया वल आखिरा। ए अल्लाह मैं तेरे चेहरे की नूर की पनाह चाहता हूँ कि तेरा गज़ब मेरे ऊपर नाजिल हो। औ यहिल्ला अलैया सक़ती लकल उतबा हत्ता तरज़ा। और ए अल्लाह अगर तू मुझसे नाराज हो जाए तो मैं तेरी तरफ रुजू करूंगा। वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारा कंट्रोल, सारा सिस्टम, सारा ताकत तेरे हाथ में है। अभी अल्लाह के नबी दुआ कर ही रहे थे, फरिश्ते आते हैं और आकर के कहते हैं हे अल्लाह के नबी अगर आप हुक्म दे तो मैं इन ताइफ वालों को दो पहाड़ियों में रख करके पीस दूंगा। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा नहीं नहीं छोड़ दीजिए। अगर ये लोग ईमान नहीं लाते हैं तो कोई बात नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इनके आने वाले नस्लें हमारे ऊपर ईमान लाएंगे। अल्लाह के नबी माफ कर दिया करते थे। जरा सोचिए तो सही। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी के ऊपर मौत की सख्तियों का एहसास हो रहा था। आज अगर हमारे माँ बाप हमें डांट दे, आज दूसरों को तो अलग बात है मेरे भाई, अगर हमारे घर वाले ही हमें डांट दे, हमारे माँ बाप हमें डांट दे तो हम फौरन उनसे नाराज हो जाते हैं। हम फौरन उनसे अपनी जुबानें चलाने लगते हैं। हम फौरन उन्हें अपने घर से धक्के दे करके बाहर निकाल देते हैं। जरा सोचिए तो सही कि मौत के वक्त मेरी और आपकी क्या हालत होगी अगर पैगंबरों के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मौत की सख्तियों का एहसास हो रहा था तो कोई और इंसान मौत की सख्तियों से क्यों कर बच सकता है मेरे प्यारे साथियों और मेरी प्यारी माओ बहनों। एक और हदीस आप अपने सामने रखिए। इस हदीस को भी इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी हदीस की किताब सही बुखारी के अंदर लाए हैं। हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती है कि मातन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नहु लबैन आक़िनती व दाक़िनती फला अकरहु शिद्दतल मौत लि अहदिन अबदन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हुए तो आपका सर्रे मुबारक मेरी थोड़ी और हसली के दरमियान था। एक और रिवायत में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर्रे मुबारक मेरी गर्दन और मेरे सीने के दरमियान था। और जब से मैंने आपकी मौत को देखा है उसके बाद मैं किसी के मौत की सख्ती को नापसंद नहीं करती हूँ। मेरे प्यारे साथियों, मौत की सख्तियाँ इंसान के ऊपर बहुत खतरनाक तरीके से आती है। अगर इंसान इस दुनिया के अंदर रहते हुए भी नमाजों की पाबंदी नहीं करते हैं या फिर गलत काम करते हैं, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं या फिर लोगों के साथ अच्छे से पेश नहीं आते हैं, अगर लोगों को सताते हैं, लोगों को मारते हैं, लोगों को तकलीफें देते हैं, अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर जिस मकसद के लिए इंसान को भेजा है अगर वो सारी की सारी चीजें इंसान इस दुनिया के अंदर नहीं करते हैं तो मेरे प्यारे साथियों वो अपना अंजाम सोच ले कि इंसान के ऊपर जिस वक्त मौत आती है उसी टाइम से उसको अजाब देना फरिश्ते शुरू कर देते हैं। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि इंसान अच्छा अमल करे। जब भी गुनाह करने के लिए जाए इंसान को शैतान बहकाते रहता है, तरह तरह से इंसान के नशों में जिस तरीके से खून दौड़ता है उसी तरीके से शैतान भी घुस करके इंसान को बहकाते रहता है। अगर इंसान को शैतान बहकाने लगे तो इंसान को हमेशा अपने जहन के अंदर
اس کو یہ ڈر ہونی چاہیے کہ دنیا دیکھے نہ دیکھے، مجھے لوگ کیا کہے، اسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، مجھے بس اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ غلط کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ سے ڈریے میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے واسطے اللہ سے ڈریے، ورنہ پھر انجام کے لیے تیار ہو جائیے۔ اور وہ لمحہ بہت خطرناک لمحہ ہوتا ہے۔ کیا ہی کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں ہر کسی کو یہ دنیا چھوڑ کر کے جانا ہے، اور آپ اس امید میں نہ رہے کہ ابھی ہم جوان ہیں، ابھی ہم نوجوان ہیں، آگے چل کے جب ہم بوڑھے ہو جائیں گے تو ہم اچھا اعمال کر لیں گے، ہم نمازوں کی پابندی کریں گے، ہم توبہ و استغفار کر لیں گے۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے کورونا وائرس کے دور میں وہ منظر بھی دیکھا ہے، کتنے ایسے بچے کو بھی جنازے اٹھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، کتنے ایسے جوانوں کو بھی جنازے اٹھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے، کتنے ایسے بوڑھوں کو بھی جنازے اٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے انسان کو اس دنیا کے اندر رہتے ہی آخرت کی تیاری کر لے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں نجات ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کی توفیق دے۔ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو موت کی سختیوں سے بچائے۔ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ایک اللہ کی عبادت کرنے والا بنا دے۔ کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو اسلام کا صحیح سمجھ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی سوئے زمین کے اندر بیمار ہے، یا اللہ تو نے شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی یہ دنیا چھوڑ کر کے جا چکا ہے، یا اللہ تو نے کروڑ کروڑ جنت الفردوس نصیب عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی قرض دار ہے، یا اللہ تو ان کی قرض کو ادائیگی کرا دے۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی روزی روٹی کے لیے پریشان حال ہے، یا اللہ تم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ رب العالمین ہم اور آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی کیا حالت ہے، یا اللہ تو ان ظالموں کو ان کی ظلم تک پہنچا دے۔ یا اللہ رب العالمین ہماری ماں و بہنوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو دین اسلام پہ ہو، توحید پہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔